اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے مسائل کو ٹال دیتے ہیں والدین کی دعاؤں کی برکت سے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو وہ واقعہ سنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ 3 آدمی تھے جو چل رہے تھے، تو چلتے چلتے تیز بارش شروع ہوئی، اور جب تیز بارش شروع ہوئی تو انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ تو جب غار کے اندر پناہ لی تو اب جیسے وہ غار میں داخل ہوئے تو اوپر سے ایک پتھر لڑک کے آ کر، وہ بڑا سا پتھر تھا، وہ غار کے منہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا، اور ایسا ٹھہر گیا کہ اب ان کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی کہ اب یہ تو اتنا بڑا پتھر ہے جس کو یہاں سے ہلایا نہیں جا سکتا ہے، کہ انہوں نے زور لگایا لیکن نہ ہلا سکے۔ اب اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ یقینی طور پر ہمیں موت آ جائے یہیں پر ہی۔ اب تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک نے جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا کام ایسا کیا ہو جس میں اللہ اور یہ کرنے والا خود گواہ ہو، تو یہ اپنا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے راضی ہو کر اس پریشانی کو ہم سے ٹال دیں۔ تو اب ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ، میرے پاس ایک مزدور کام کرنے کے لیے آیا تھا، مزدوری کرنے کے لیے آیا، تو میں نے اس سے گھر کا کام کاج کرایا، کچھ کام کاج تھے وہ کرائے تھے، 3 ساعہ اس کے ساتھ مزدوری میں نے طے کی تھی۔ جب مزدوری دینے کا وقت ہوا تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر چل دیا، تو میں نے اس کی جو مزدوری تھی اس سے میں نے کچھ چیزیں خریدی، ان کو خریدنا بیچنا یہ شروع کر دیا، اور پھر اس طرح مجھے مال مویشی حاصل ہوئے، بہت سی چیزیں مجھے حاصل ہو گئی۔ کافی عرصے کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، جو میرا حق بنتا ہے وہ مجھے دے دو۔ اور شخص کہنے لگا کہ یا اللہ، وہ جتنی بھیڑ بکریاں تھیں، وہ جتنا اس کا ساز و سامان جو میں نے اس کے پیسوں سے خریدا تھا، کاروبار کرتا رہا، وہ اکٹھا ہوتا رہا، یا اللہ وہ سارا ساز و سامان میں نے اس کے حوالے کر دیا تھا، اور یا اللہ یہ صرف اور صرف میں نے آپ کی رضامندی کے لیے یہ عمل میں نے کیا تھا۔ اسے تو پتہ نہیں تھا، لیکن صرف آپ کی رضامندی کے حصول کے لیے میں نے ایسا کیا تھا۔ یا اللہ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے تو یا اللہ اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ پتھر غار کے دروازے سے تھوڑا سا سرک گیا کہ وہاں باہر سے روشنی تھوڑا آنا شروع ہو گئی۔ دوسرا آدمی دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، میری چچا ذات تھی تو میں دل میں اس کے بارے میں برائی کا خیال پیدا ہوتا رہتا تھا، تو لیکن میں کسی طرح اس کو گناہ پر آمادہ نہ کر سکا۔ ایک دفعہ وہ مجبور ہوئی اور اسے کچھ مال و زر کی ضرورت پڑی، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس آئی اور آ کر مجھ سے اس کا تقاضا کیا، تو میں نے کسی طرح سے وہ پیسے اکٹھے کر لیے اس کے لیے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں تمہیں یہ پیسے دے سکتا ہوں۔ وہ مجبور تھی اور اس نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ جب میں گناہ کرنے کے لیے اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، اللہ کی نافرمانی نہ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دے گا۔ تو جب اس نے مجھے یہ کہا تو میرے دل میں یا اللہ آپ کا ڈر پیدا ہوا تھا، اور آپ کے ڈر کی وجہ سے ہی، آپ کے خوف کی وجہ سے ہی میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ یا اللہ اگر آپ کو میرا وہ عمل پسند آیا ہے تو یا اللہ اس غار کے دروازے سے اس پتھر کو ہٹا دیجئے۔ تھوڑا سا اور پتھر بھی ہٹ گیا لیکن نکلنے کا راستہ بھی نہ بن سکا۔ تیسرا آدمی دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، میں اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، اپنے بچوں کو پالتا تھا، ان کی پرورش کے لیے میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ رات کو جب میں آتا تھا گھر تو گھر آ کر پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا، بکریوں کا دودھ پلایا کرتا تھا، ان کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔
اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ تو یا اللہ ایک دفعہ جب میں گھر آیا، رات کافی ہو چکی تھی، بکریاں چراتے چراتے میں دور نکل گیا تھا۔ جب میں رات کو دیر سے پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین وہ سو چکے ہیں۔ اب میرے بچوں نے مجھ سے دودھ مانگنا شروع کیا، یعنی جو ان کی ضروری غذا تھی وہ ان کو دے چکے تھے، اولاد کو کھلا چکے تھے۔ یہ ایک دودھ پینا ایک زائد چیز تھی، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ لوگ رات کھانا کھا لیتے ہیں، سونے سے پہلے بعض لوگ دودھ پینے کا معمول ہوتا ہے بعض لوگوں کا۔ تو بچے جو ہے وہ دودھ مانگنے کے لیے پاؤں میں پڑے رہے، لیکن یا اللہ میں نے اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا گوارا نہ کیا۔ میں انتظار میں کھڑا رہا۔ رات کے کسی پہر میں میرے والدین کی آنکھ کھلی اور میں نے ان کو دودھ پیش کیا۔ ان کے دودھ پلانے کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ دیا تھا۔ یا اللہ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہے تو یا اللہ اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا، وہ تینوں وہاں غار سے صحیح سالم باہر نکلا۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے مصائب کو بھی ہٹا دیتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔